نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم۔ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، بس سب گناہوں سے میری حفاظت رہے۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ان تکبر کرنے والوں کو وعید سنا رہا ہے جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اکڑ سے زمین پر چلتے ہیں، اپنے آپ کو سب لوگوں سے بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، حقارت بھرے نظروں سے دیکھتے ہیں، حقارت بھرے الفاظ سے انہیں پکارتے ہیں۔ ایسے تکبر کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں، نہ میں پسند کرتا ہوں، نہ میرا نبی پسند کرتا ہے، نہ میرے نبی پہ ایمان والے نیک لوگ ایسے تکبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور تکبر کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تکبر کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، تکبر کرنے والوں کو جہنم میں سزا دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، کتنے بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران اس دنیا میں آئے، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، انہوں نے دنیا میں تکبر کیا، مسلمانوں پر ظلم کیا، کیا آج ان کا کوئی نام و نشان ہے؟ اللہ نے ایسے تکبر کرنے والے ہر شخص کو دنیا میں بھی ان کا نام ختم کر دیا، اور مرنے کے بعد بھی ان کا نام ختم کر دیا، اور آج اربوں کھربوں انسانوں میں سے کسی ایک شخص کو بھی نہیں پتہ کہ جس نے اس دنیا میں ظالم انداز کے ساتھ، تکبرانہ انداز کے ساتھ زندگی گزاری، آج ان کی قبر کہاں ہے۔ اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ شیطان کو دیکھو، شیطان پہلے نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، عالم تھا، عابد تھا، 7 لاکھ سال مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن ایک تکبر والا جملہ اس نے کہا کہ میں فرشتوں کو سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے اللہ نے مردود کر دیا۔ فرمایا تجھ پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور زمین و آسمان پہ رہنے والی مخلوق کی تجھ پر لعنت ہے، تمہیں میں جہنم کے عذاب دوں گا اور تمہیں جہنم میں سزا دوں۔ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ شیطان کی کیا فضیلت کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ شیطان کتنا متقی تھا، لیکن ایک جملے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم جیسی عظیم دعا پڑھی جاتی ہے، تاکہ یہ کسی کو شر نہ پہنچائے، تاکہ یہ کسی کو دین سے محروم نہ کر دے، گمراہ نہ کر دے۔ اتنا بڑا ملعون ہو گیا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے پہلے آسمان میں جو ہے وہ اعلیٰ تھا، یہ اعلیٰ سے پھر ادنا کیسے بنا، اور پھر منظور سے مطرود کیسے بنا، مقبول سے مردود کیسے بنا، اور میمون سے ملعون کیسے بنا، اور دوسرے آسمان میں یہ زاہد تھا، تیسرے آسمان میں عارف تھا، اور چوتھے آسمان میں عابد تھا، لیکن اس کے بعد یہ مردود کیسے بنا؟ ایک ایک جملے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی اس پر پھٹکار پڑی، اور ہمیشہ کے لیے یہ لعنت قرار دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، صرف ایک جملہ اس نے کہا ہے، آج ہم بھی اسی شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے علم دیا ہے، علم کے باوجود تکبر کر رہے ہیں، علم کے باوجود ہم جو ہے لوگوں کو صحیح انداز سے نہیں دیکھتے، کسی کو اچھے انداز سے نہیں دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں، تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کبریائی فقط اللہ کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ جو تکبر کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو کسی پہ ظلم کرے گا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مہلک تکبر جیسی بیماری سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے نبی پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔